بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں کیوں مقرر کی ہیں۔ نئے احباب سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اسلامک ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ رقم تراز ہیں، فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کے پنجگانہ اوقات کی خصوصیت کی فلسفی اور حقیقت سمجھنے کے لیے اوقات خمسہ کے اوصاف مؤثرہ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ خدا تعالیٰ کی یاد کا وقت ہے جب تم شام کرو اور جب صبح کرو، اور اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں اور پچھلے وقت اور دوپہر میں۔ عبارت قرآنی سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ان اوقات میں زمین اور آسمان کے اندر تغیرات عظیمہ واقع ہوتے ہیں، جن میں خدا تعالیٰ کے جدید تسبیح و تحمید کا موقع آتا ہے، اور ان تغیرات کا اثر انسانی روح اور جسم دونوں پر واقع ہوتا ہے۔ الغرض پنجگانہ نمازیں کیا ہیں؟ وہ تمہارے مختلف حالات کا فوٹو ہیں، یعنی تمہاری زندگی کے لازم حال 5 تغیر ہیں جو تم پر وارد ہوتے ہیں اور تمہارے فطرت کے لیے ان کا وارد ہونا ضروری ہے، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ ظہر کی نماز کیوں متعین کی گئی؟ اس سلسلے میں حضرت فرماتے ہیں پہلے جب کہ تم مطلع کیے جاتے ہو کہ تم پر ایک بلا آنے والی ہے، مثلا جیسے تمہارے نام عدالت سے ایک وارنٹ جاری ہو، یہ پہلی حالت ہے جس نے تمہاری تسلی اور خوشحالی میں خلل ڈالا، سو یہ حالت زوال کے وقت سے مشابہ ہے، کیونکہ اس سے اپنی خوشحالی کے زوال کے مقدور ہونے پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے مقابل پر نماز ظہر متعین ہوئی جس کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے، تاکہ جس کے قبضے میں وہ زوال ہے اس کی قدرت کو یاد کر کے اس کی طرف توجہ کی جائے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کی ساعت کی نسبت فرمایا ہے کہ اس میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ اس وقت میرا کوئی عمل آسمان کی طرف صعود کرے یعنی چڑھے۔ نیز اس وقت کے تغیر کا بھی یہی مقتضا ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف توجہ کی جاوے۔ چنانچہ اس تغیر کے آثار جو جسم انسانی پر ظاہر ہوتے ہیں طبیبوں نے اپنی طبی کتابوں میں بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ مفرح القلوب میں جو شرح قانوچہ ہے لکھا ہے، جس کا ترجمہ ہے یعنی دوپہر کے بعد نیند جس کو حیلولہ کہتے ہیں، نسیان کا مرض پیدا کرتی ہے، اور حیلولہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ سونے والے اور نماز کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ تو اس تغیر سے بچنے کے لیے بھی بجائے نوم کے اشتغال بالطاعت مصلحت ہے۔ عصر کی نماز کیوں متعین کی گئی؟ اس سلسلے میں حضرت فرماتے ہیں دوسرا تغیر اس وقت تم پر آتا ہے جبکہ تم بلا کے محل سے بہت نزدیک کیے جاتے ہو، مثلا جبکہ تم بذریعہ وارنٹ گرفتار ہو کر حاکم کے سامنے پیش کیے جاتے ہو۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب تمہارا خوف سے خون خشک اور تسلی کا نور تم سے رخصت ہونے کو ہوتا ہے، سو یہ حالت تمہاری اس وقت سے مشابہ ہے جبکہ آفتاب سے نور کم ہو جاتا ہے اور نظر اس پر جم سکتی ہے، اور صریح نظر آتا ہے کہ اب غروب نزدیک ہے، جس سے اپنے کمالات کے زوال کے احتمال قریب پر استدلال کرنا چاہیے۔ اس روحانی حالت کے مقابل نماز عصر مقرر ہوئی ہے تاکہ اس زوال کے مالک کی طرف توجہ کرنا جالب اس کی رحمت کا ہو، یعنی اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا ہو۔ نیز یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت کی غفلت کا کوئی تدارک نہیں، اس وقت کی غفلت جسمانیت پر بھی برا اثر ڈالتی ہے۔ چنانچہ محمد ارزانی حکیم لکھتے ہیں جس کا ترجمہ ہے یعنی عصر کے وقت کی نیند جس کو عربی میں فیلولہ کہتے ہیں بہت بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ بسا اوقات اس وقت کی نیند سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، سو اس کا یہی مقتضا ہے کہ بجائے نوم و غفلت کے عبادت میں مشغول ہو۔ مغرب کی نماز کیوں متعین ہوئی؟ اس سلسلے میں حضرت فرماتے ہیں تیسرا تغیر تم پر اس وقت آتا ہے جب اس بلا سے رہائی پانے کی بکلی امید منقطع ہو جاتی ہے، مثلا تمہارے نام فرد قرارداد جرم لکھی جاتی ہے، یعنی مقدمہ دائر کیا جاتا ہے، اور مخالفانہ گواہ تمہاری ہلاکت کے لیے گزر جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب تمہارے اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور تم اپنے تئیں ایک قیدی سمجھنے لگتے ہو، سو یہ حالت اس وقت کے سے زیادہ مشابہ ہے جبکہ آفتاب غروب ہو جاتا ہے اور تمام امیدیں دن کی روشنی کی ختم ہو جاتی ہیں۔
اس روحانی حالت کے مقابل پر نماز مغرب مقرر ہے تاکہ اس طول عمل کا معالجہ ہو۔ عشاء کی نماز کیوں متعین ہوئی؟ اس سلسلے میں حضرت فرماتے ہیں چوتھا تغیر تم پر اس وقت آتا ہے جب بلا تم پر احاطہ کر لیتی ہے، مثلا جبکہ فرد قرار داد جرم اور شہادتوں کے بعد حکم سزا تم کو سنایا جاتا ہے اور قید کے لیے ایک پولیس مین کے تم کو حوالے کر دیا جاتا ہے، سو یہ حالت اس حالت سے مشابہ ہے جبکہ رات پڑ جاتی ہے اور ایک سخت اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس روحانی حالت کے مقابلے پر نماز عشاء مقرر ہوئی تاکہ ان بلیات قریبۃ الوقوع باعتبار القدرت سے تم ببرکت طاعت کے محفوظ رکھے جاؤ، یعنی یہ جو پریشانی آپ کو بہت جلد واقع ہونے والی ہے اس سے تم عبادت کی برکت سے محفوظ رہ جاؤ، اور رات اور تاریکیوں کو مصائب کے ساتھ اور دن اور روشنیوں کو آرام و نجات کے ساتھ قدرتی مناسبت ہے۔ فجر کی نماز کیوں متعین ہوئی؟ اس سلسلے میں حضرت رقم تراز ہیں، پھر جبکہ تم مدت تک اس مصیبت کی تاریکی میں بسر کرتے ہو تو پھر آخر کار خدا کا رحم تم پر جوش مارتا ہے اور تمہیں اس تاریکی سے نجات دیتا ہے، اور تاریکی کے بعد آخر کار پھر صبح نکلتی ہے اور پھر وہی روشنی دن کی اپنی چمک کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس حالت نورانی کے مقابل پر نماز فجر مقرر ہے۔ خدا تعالیٰ نے تمہارے فطرتی تغیرات میں 5 نمازیں تمہارے لیے مقرر کی، اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ نمازیں خاص تمہارے نفس کے فائدے کے لیے ہیں۔ پس اگر تم چاہتے ہو کہ ان بلاؤں سے بچے رہو تو تم 5 گانا نمازوں کو ترک نہ کرو کہ وہ تمہارے اندرونی اور روحانی تغیرات کا ظل یعنی سایہ ہیں، وہ آنے والی بلاؤں کا علاج ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ یہ نیا دن کس قسم کی قضاء و قدر تمہارے لیے لائے گا، بس تم قبل اس کے کہ دن چڑھے اپنے مولا کی جانب میں تضرع کرو تاکہ تمہارے لیے خیر و برکت کا دن چڑھے۔ یہ ایسا وقت ہے کہ اگر اس وقت انسان خدا تعالیٰ سے غافل ہو تو اس کی روحانیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے، اور سویا ہو تو اس کی جسمانیت کو سخت ضرر پہنچتا ہے۔ چنانچہ صاحب مفرح القلوب لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے یعنی فجر کی نیند جس کو عربی میں بحیلولہ کہتے ہیں، سونے والے کو سخت زیاں پہنچاتی ہے، خاص کر اگر معدہ خالی ہو تو بہت زیادہ ضرر پہنچتا ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ خوب شیئر کریں، اور ایسی ہی مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔